بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کریں میرے پیغمبر، فَعَجَبٌ ذُو عَجَبٍ، فَعَجَبٌ تو باقی تعجب خیز ہے بات ان کی ہیں۔ ان تعجب ان کے انکار قیامت پر اگر آپ تعجب کریں کہ اتنے دلائل کے باوجود نہیں مانتے، عجیب گدھے ہیں۔ ان تعجب فعجب ذو عجب تو بڑے تعجب کے لائق ہے قول ان کا، بات ان کی۔ کون سی بات؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہتے ہیں جب ہو جائیں گے ہم مٹی، اذا کننا ترابا جب ہو جائیں گے ہم مر کر مٹی۔ یہ اپنی حقیقت کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسی جسم کو۔ ہاں یہ بھی مشرکین میں بیماری تھی جیسے للڑوں میں ہیں۔ دوسرے مقام پہ میں نے آیت دکھائی تھی یتوفاکم ملک ہاں فرمایا تمہاری حقیقت مٹی نہیں ہے، تم جو ہو ان کو ملک الموت پورا لے جاتا ہے۔ ابو جہل کا نظریہ ماسٹر امین والا تھا اور للڑوں والا کہ ہماری حقیقت یہی ہڈیاں اور گوشت ہے، یہی چیزیں ہیں۔ اذا کننا ترابا انا لفی خلق جدید، انا کیا ہوں گے ہم بیچ نئی پیدائش کے، لفی خلق جدید۔ پیغمبر کریم کے دو دعوے تھے، ایک یہ تھا کہ تم مرو گے مٹی مٹی ہو جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ایک دعویٰ ابو جہل نے نہیں مانا، ایک للڑوں نے۔ ایک شک کے ساتھ ابو جہل نے اختلاف کیا۔ ابو جہل نے کہا پہلی ٹھیک ہے کننا ترابا، ہمارے جسم مٹی ہوں گے لیکن پھر زندہ نہیں ہونا، احیاء نہیں مانا۔ اور ماسٹر صاحب نے کہا کہ ہم مٹی ہوں گے ہی نہیں، بالکل سنتے دیکھتے جاگتے پڑے ہوں گے۔ تو ایک شک اس نے بھی نہیں مانی۔ انا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا، فتویٰ آ گئی ہے صوفیوں، اولئک الذین کرو مانا ثمرہ دنیاوی ہے، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بے ربہم بے توحید ربہم اپنے رب کی توحید کا، یا بے قدرت ربہم اپنے رب کی قدرت کا، اولئک الاغلال یہ ثمرہ اخرویہ، دو ثمرے آئیں گے اخرویہ، یہ پہلا ہے ثمرہ اخرویہ اولا، یہی وہ لوگ ہیں الاغلال، اغلال کہتے ہیں توق، لیکن کون سا توق؟ جو چمڑے کا ہو اور اس پر بال اور جوئیں بھی ہوں، بال اور بالوں میں جوئیں ہوں۔ جوئیں کس کو بولتے ہو؟ سپگا، ہاں بھائی سپگے سابا بھی ہوں، اور چمڑے بالوں والے چمڑے کا پٹا ہو تو اس کو توق کہتے ہیں۔ توق الاغلال ان کی تذلیل ہوگی، اور سپگ والے ان کو پلگ پہنائے جائیں گے، پٹے پہنائے جائیں گے۔ الاغلال توق ہوں گے فی آناکہم ان کی گردنوں میں، یسحبون بہا فی النار ان کو گھسیٹا جائے گا آگ میں۔ بَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ یہ زجر ما تخویف دنیاوی ہے، جلدی مانگتے ہیں تجھ سے۔ یستعجلونک کا معنی جلدی مانگتے ہیں تجھ سے، بالسیئہ برائی عذاب، قبل الحسنہ
پہلے عافیت کے، حسنہ سے مراد عافیت ہے، سیئہ سے مراد عذاب ہے۔ یستعجلون کا معنی جلدی مانگتے ہیں تجھ سے، بالسیئہ عذاب کو، قبل الحسنہ عافیت سے پہلے، وقد خلت اور تاکید گزر چکے ہیں ان سے پہلے، المثلات، المثلات کئی نمونے عذاب کے، المثلات کئی واقعات۔ یہ مثلات یہ جمع ہے مثلۃن کی، اور مثلۃن مثلا کہتے ہیں رسوا کن عذاب۔ جب قتل کے بعد مثلا کیا جائے، پتہ ہے ناک کاٹ دیا جائے، کان کاٹ دیے جائیں، اعضاء کاٹ دیے جائیں تو اسے مثلا کہتے ہیں، جس سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ صرف ایک قوم کو مثلا کیا گیا تھا، کون؟ غیر مقلد۔ غیر مقلدوں کا بہت مشروع بات اسی حدیث سے نکلے، شرب الابوال، شرب الابوال۔ ویسے بالکل ٹھیک ہوا ہے، جو حدیث نہ سمجھے اسے پیشاب پینا چاہیے، اس کی سزا ہی پیشاب پینا ہے۔ ہاں ایسے شروع ہو گیا بخاری شریف، وہ بخاری شریف سمجھ تو صحیح نا، الو پلیت، بخاری شریف ہے لیکن تو پلیت ہے، تو سمجھ تو صحیح بخاری، ہاں وہاں سے لیا ہوا ہے جو اشربوا من ابوالہا، انہوں نے بوتلیں بھری ہوتی ہیں، بوتلیں، جہاں تو تھوڑے ڈرتے ہیں، سعودی عرب میں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ جیسے پیپسی کی بوتل ہوتی ہے، اونٹوں کے پیشاب کی بوتل غیر مقلد نے ساتھ رکھی ہوتی ہے، وہاں ڈرتے شرتے نہیں ہیں، کچھ عملی بھی ظاہری مذہب ہے، وہ بھی حدیث کو، عرب میں گہرائی اور عمق علم کا نہیں ہے، عرب سرسری لوگ ہیں، سیدھے سادے اور گہرائی تک نہیں جاتے، تو عرب سب کی یہی حالت ہے، تو جو کوئی کہیں حدیث آ گئی بس تحقیق کوئی نہیں، اسناد صحیح قال الالبانی، آج کل تو سارا البانی چلتا ہے، رسول پاک کی وہ اہمیت نہیں دیتے جتنی البانی صاحب کو دیتے ہیں، یہ جتنے چبل لوگ ہیں، البانی نے صحیح کہہ دیا تو بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی پیشاب پیتے رہو، اچھی غذا ہے، وہاں پر بھی تخریج کرو، شرب ابوال کا کوئی ذکر نہیں، راوی نے ذکر کیا ہے، جو حدیث ہے شرب ابوال والی، وہاں پیغمبر کریم نے قطعاً نہیں کہا کہ تم یہ پی لو، پیشاب پی لو۔ اس کی دو توجیہیں ہیں، ایک توجیہ تو ہے یہی جو تحقیقی بات ہے، آپ وہ روایت نکالیں تخریج کریں تو اصل ایک راوی کو غلطی لگ رہی ہے، وہاں مسئلہ تھا پیشاب پینے کا نہیں، اونٹنیوں کا دودھ پینے کا مسئلہ تھا، تو اس نے البانہا و ابوالہا، جیسے کل ایک راوی نے لکھا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ جو خلافت ہے یہ تکمیل نبوت ہے، اور مجھے سمجھا رہا تھا کہ آپ کی تعبیر صحیح نہیں، لیکن گدھے کو سمجھ خود نہیں آئی بھئی یہ امور نبوت کی تکمیل ہے یا نبوت کی تکمیل ہے، تو نبوت کی تکمیل ہو تو پھر تو نبوت کامل ہی نہیں، یہ تو کوئی جاہل بھی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا، امور نبوت کی، منشأ نبوت کی، اور پیغمبر کریم کے بعد وہ کام جو باقی تھے آپ کرنا چاہتے تھے ان کی تکمیل ہوئی ہے خلافت راشدہ میں۔ جیسے میں نے جمع القرآن کہا تھا، قرآن جمع ہوا، نشر ہوا، اور اسی طرح جو دین کا آپ کو بھیجا گیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو اس اظہار کی تکمیل بھی تب ہوئی جب فارس اور روم شکست کھا گئے، اور یہ کس دور میں ہوا؟ تو یہ مطلب ہے امور نبوت، کار نبوت، اس کی تکمیل ہوئی ہے، یہ یظہرہ علی الدین کلہ، یہ پیغمبر کے ساتھ وعدہ تھا، اور حجت اور برہان کے طور پہ تو اظہار ہوا، لیکن غلبہ بالسیف خلافت راشدہ میں نصیب ہوا، حالانکہ تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی،
بدین الحق، اور اس کی اور بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں، جیسے مختلف مجاہدین کے کیمپ قائم کرنا اور مختلف محکمات بیت المال کی ایک ترتیب قائم کرنا، اسلامی حکومت کا خد و خال اور ڈھانچہ مرتب کرنا۔ احکام پہلے تھے، لیکن بطور انتظام کہ ہر چیز کو اپنے نظم میں لانا، تو یہ چیز خلفائے راشدین نے اس کی تکمیل کی ہے۔ ہاں بھائی، تو راوی وہاں پر بھی بھول گیا، راوی جہاں پر بھی بھولتے ہیں ایسے، تو وہ راوی کیا بھولا کہ اس نے ابوال ساتھ ذکر کیا، تو اصل یہی جواب ہے کہ یہ اصل حدیث میں نہیں ہے۔ دوسرا، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دوسری بھی اچھی توجیہ کی، انہوں نے کہا الفتھا طبنا و ماء باردا، اس قبیل سے ہے۔ اس ضابطے بہت سارے مقام پہ آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، کہ بسا اوقات ایک عامل کو ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرا سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر کہ اشربو من البانہا واستعملوا من ابوالہا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اشربو الگ ہے اور اس کا ایک عامل مقدر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دودھ پیو اور جو اونٹنیوں کا پیشاب ہے نا وہ پیٹ پہ لیپ کرو۔ یہ کھپرا ہوتا ہے، جب پیٹ پھولا ہوا آپ میں بھی کسی کا پھول جائے تو لیپ کر لے، اوپر لیپ استعمال کرو گے، وہ استعمال یہ تھا، پینے کی بات نہیں تھی۔ اور آپ کیسے پینے کا حکم دے سکتے ہیں؟ یحرم علیکم الخبائث، پیغمبر تو ہر خبیث چیز کو حرام بتلاتے ہیں، تو پیشاب کو کیسے کہہ سکتے ہیں پیو؟ تو اگر پیشاب پینا ہوتا تو پھر تو طالب علموں کا پیشاب زیادہ پاکیزہ ہے اونٹوں سے۔ بھائی اونٹوں کا پیشاب زیادہ پاکیزہ ہے یا بزرگوں کا؟ تو پھر تو بزرگوں کا پیشاب پیا جاتا، تو اسلام آباد میں روزانہ کہتے ہیں پانی کی کمی ہو گئی ہے، تو کم از کم غیر مقلدوں کے لیے تو کافی پانی تھا سٹور کرنے کے بعد۔ بھائی اونٹ کا پیشاب زیادہ متعفن ہے یا انسان کا پیشاب؟ او بھائی کوئی تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ تمہاری بہت ہو چکی ہے کٹائی۔ ہاں بھائی بات سمجھو، انسان جیسے، طلباء جیسے اولیاء اللہ کا پیشاب پلیت ہے، اونٹ جیسے ولی کا پاک ہے۔ واہ واہ، تو پیغمبر آئے جو حرم علیکم الخبائث، تو تمہارا پیشاب خبیث ہے تو اونٹ کا پاک ہے؟ بولو بولو سارے بولو۔ ہاں، جو شیخ الحدیث بیان کرے اس کو ایک شیشی دے دو کہ حضرت یہ آپ کے لیے تبرک لایا ہوں۔ دماغ خراب، یعنی اندھے بن کے حدیث پڑھنی ہے، اندھے بن کے قرآن پڑھنا ہے۔ جو لکھا ہے بس لکیر فقیر، فوجی کا خط ہے، فوجی والا خط سمجھتے ہو کہ نہیں؟ فوجی کو بیوی نے خط لکھا تھا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ فوجی نے خط پڑھا، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا او، ساتھیوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا گدھے تو زندہ بیٹھا ہے، بیوہ تو تب ہوتی کہ خامند مر جائے، تو زندہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن میری بیوی بہت نیک ہے، بہت بزرگہ ہے، اس کی تہجد کبھی قضا نہیں، وہ جھوٹ نہیں لکھا اس نے، ہاں لکھا ہوا ہے، بہرحال کام بڑا نقصان ہوا۔ وہ بیٹھا بھی ہے اور کہ نقصان یہی ہے تیرے ملا کا حال کہ جو مرضی ہو جائے بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بیٹھا ہوتا ہے اور مطالعے پہ لگا ہوا ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ مدرسے میں ہمیں مال بھی وہ ملتا ہے جو کسی کھاتے ہوئے کہیں چلنے کا نہیں ہوتا۔ جو کام کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو سکول میں بھیج دیتی ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی کدھر بن رہا ہے، کوئی کدھر، اور ہمیں ایسا مال ملتا ہے جو کہیں بھی نہیں لگ سکتا۔
مدارس میں ان کو بھیجتے ہیں. اکثر کی بات ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا. اکثر یہی ہے ہماری اکثریت کہ جو بھیڑ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو جی مدرسے دیکھے ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک گھر سے ایک دن ایک امام کو دودھ ملا اور امام پریشان ہوا، بھئی اس گھر سے تو پانی کبھی نہیں آیا تھا، اور بچی دودھ لے کے آئی. تو امام نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ اصل میں یہ دودھ پڑا تھا اور کتے نے آ کر اس میں منہ ڈالا اور نانی نے کہا کہ مولوی صاحب کو دے کے آؤ. تو مولوی صاحب کو غصہ آیا، اس نے وہ دودھ والا پیالہ، کوئی غیرت والا مولوی تھا نہیں تو عام آج کل والا ہوتا تو کہتا خیر. تو وہ اس مولوی نے اس مارا اور برتن ٹوٹ گیا. وہ بچی رونے لگ گئی. اس نے کہا کیوں، تم نے زیادتی بھی کیا، رو بھی رہی ہے؟ تو بچی نے کہا کہ نانی مجھے مارے گی، رات کو نانی اسی برتن میں پیشاب کرتی تھی اس لیے میں رو رہی ہوں. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو مدارس میں ایسا مال ہمیں ملتا ہے، بالکل اکثر لٹ قسم کے لوگ جو بالکل نہ سکول چل سکے، نہ کالج چل سکے، نہ انجینئر بن سکے، نہ کچھ اور کام کے. یہ کیا ہے؟ یہ بالکل کسی کھاتے کرے، چلو جی اس کو مولوی صاحب کے پاس چھوڑا، اس کو مدرسے میں. یہی پھر بڑے بن کے بن جاتے ہیں شیخ الحدیث، اور کوئی شیخ الاسلام، اور کوئی کچھ یہ بڑے بنتے ہیں. اور بھائی یہ تو مدرسے میں نہیں رہا، اس کو کیوں دیکھتے؟ یہ تو ولی کامل ہے. ہاں یہ تو مدرسے والوں کی بات کر رہے. تو وہ پھر اکابر وہی بنتے ہیں، نکمی پارٹی. پھر وہ بیٹھے ہوئے ہاں موتر پہ لاؤ. کوئی پاک نہیں خبائث میں سے. المثلاث، کئی نمونے، کئی واقعات عذاب کے گزر گئے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک رب تیرا البتہ صاحب مغفرت ہے، صاحب بخشش کا، للناس واسطے لوگوں کے، علی ظلمہم ان کے، علی ظلمہم اوپر ان کے ظلم کے، ان کے ظلم گناہ کے اوپر، علی ظلمہم. اس کا کیا معنی ہے علی ظلمہم؟ اس پر اشکال ہے کہ اللہ بخشتا ہے ظلم کو بھی، تو ظلم تو شرک ہے، تو اللہ شرک کو معاف کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان، تو علی ظلمہم اللہ ان کے ظلم کے باوجود صاحب مغفرت ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ اشکال ہے. جواب یہ ہے، اس کے 3 جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ ظلم سے مراد کفر و شرک ہے، اور مغفرت سے مراد تاخیر عذاب ہے. یا مغفرت گناہوں کی نہیں ہو رہی، یا مغفرت معافی درگزر ہو رہا ہے عذاب کو مؤخر کر کے. امحال المجرمین. بولو شابش میں آگے چلوں. مغفرت سے مراد مغفرت ذنوب نہیں ہے، بلکہ مغفرت سے مراد کیا ہے؟ مغفرت تاخیر عذاب. ایک دوسرا یہ کہ جہاں مغفرت سے مراد مغفرت بعد توبہ، بعد الایمان ہے، کہ باوجود ظالم ظلم کرتا ہے لیکن اگر توبہ کر لے تو اللہ صاحب بخشش ہے، اسے معاف کر دیتا ہے. اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں ظلم سے مراد المراد بہ المعصیہ لا شرک، آپ کے پاس لکھا ہے. اس سے مراد عام گناہ ہیں. تو ایسی صورت میں للناس کا لام یہ ہوگا عہد خارجی کا، اور اس سے معہود صرف مومن ہے. للناس سے مراد صرف اہل ایمان. تو اہل ایمان کا شرک نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہوتی ہے، تو عام گناہ مراد ہے. کتنے جواب ہو گئے؟ 3. پہلا جواب بولو. پہلا جواب کہ ظلم سے مراد کفر و شرک ہے، اور مغفرت سے مراد تاخیر عذاب ہے. دوسرا یہ کہ
ظلم سے مراد شرک و کفر ہے، اور مغفرت سے مراد بعد ایمان، اور تیسرا یہ ہے کہ للناس سے مراد مومن ہے اور ظلم سے مراد معصیت ہے۔ اشکال ختم۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دونوں چیزیں ذکر کی ہیں، مغفرت بھی بڑی ہے اور مار بھی بڑی ہے، ذو عفو بھی ہے اور ذو عفو بن وصفہن بسترن، اللہ کی معافی بھی بڑی ہے لوگوں کے لیے ہیں۔ ما انہم یظلمون با یخطئون باللیل والنہار، باوجود اس کے کہ لوگ رات اور دن کو خطائیں کرتے ہیں۔ ثم قرن ھذا الحکم بانہ شدید العقاب، پھر اس حکم کو ملا دیا ساتھ کہ خیال کرنا بہادر نہ بن جانا، وہ شدید العقاب بھی ہے، تاکہ رجا اور خوف کے درمیان میں معاملہ رہ جائے۔ آگے آپ کے پاس لکھا ہے معاملہ کہ انعام میں آپ نے پڑھا 147، اعراف میں بھی پڑھ چکے ہو، اور سورۃ الحجر آگے آ رہی ہے۔ اس میں کیا معاملہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کے جلال جمال دونوں کا استحضار کا نام ایمان ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی اللہ کی دونوں شانیں ہیں، جلالی بھی جمالی بھی،